ذرا تصور کیجئے، تاریخ ہے 13 فروری 1258۔ بغداد، جو اس وقت دنیا کا مرکز سمجھا جاتا تھا، وہاں خلیفہ کے محل میں ہر طرف فوارے چلتے تھے۔ لیکن آج وہ سب خاموش ہیں، اور یہ خاموشی یہ ایک بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ جو کچھ اس ہفتے بغداد میں ہوا وہ اتنا ہولناک تھا، اتنا ناقابل بیان تھا کہ اس دور کے تاریخ دانوں نے کہا کہ ان کے ہاتھ کانپتے ہیں، وہ یہ سب لکھ نہیں سکتے۔ اس ایک بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہم کس تباہی کی بات کرنے جا رہے ہیں۔ تو چلیے اس کہانی کو شروع سے سمجھتے ہیں۔ پہلا حصہ اس 800 سال پرانی عظیم الشان عباسی خلافت کے بارے میں ہے، جو اپنی ہی شان و شوکت اور غفلت کے نشے میں چور تھی۔ اور اس عظیم سلطنت کے مرکز میں تھے خلیفہ المستعصم باللہ۔ ان کا لقب تھا زمین پر خدا کا سایہ، ایک ایسا لقب جو ان کی طاقت اور ان کے وقار کو ظاہر کرتا تھا، یا کم از کم وہ خود ایسا ہی سمجھتے تھے۔ دیکھیے، خلیفہ کی شخصیت میں ایک بہت بڑا تضاد تھا۔ ایک طرف تو وہ خود کو خدا کا سایہ سمجھتے تھے، یہ مانتے تھے کہ کوئی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ لیکن حقیقت کیا تھی؟ حقیقت یہ تھی کہ وہ ایک کمزور کردار کے مالک تھے، عیش و عشرت میں ڈوبے ہوئے اور چاروں طرف سے خوشامدیوں میں گھرے ہوئے تھے، اور سب سے بڑھ کر وہ خطرناک حد تک مغرور تھے۔ اور جب خلیفہ اپنی ہی بنائی ہوئی سونے کی دنیا میں گم تھے، شہر کی دیواروں کے باہر ایک ایسا طوفان سر اٹھا رہا تھا جسے روکنا کسی کے بس میں نہیں تھا۔ وہ تھے منگول۔ یہ فوج بغداد کی علمی اور فلسفیانہ دنیا سے بالکل مختلف تھی۔ منگولوں کے لیے شاعری، علم، تہذیب یہ سب بے معنی تھا۔ وہ صرف ایک زبان جانتے تھے، فتح کی زبان۔ اور یہ کوئی معمولی خطرہ نہیں تھا۔ بغداد پہنچنے سے پہلے یہ فوج اپنے راستے میں آنے والے 40 سے زیادہ شہروں کو صفحہ ہستی سے مٹا چکی تھی، بالکل ایسے جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں۔ ان کے جنگی طریقے وہ انتہائی وحشیانہ اور خوفناک حد تک مؤثر تھے۔ انہوں نے خود سے 10 گنا بڑی فوجوں کو شکست دی تھی۔ وہ جہاں سے گزرتے تھے دریاؤں کا پانی خون سے سرخ ہو جاتا تھا، اور وہ انسانوں کے کٹے ہوئے سروں سے مینار بناتے تھے تاکہ باقی لوگ دیکھ کر ہی کانپ جائیں۔ ہلاکو خان نے خلیفہ کو ایک صاف پیغام بھیجا، لیکن خلیفہ نے اسے پڑھا اور وہ کہا لگایا۔ جی ہاں، اسے اپنے ناقابل تسخیر ہونے پر اتنا غرور تھا کہ اس نے اس دھمکی کو ایک مذاق سمجھ کے ہوا میں اڑا دیا، اور پھر محاصرہ شروع ہو گیا۔ حملہ اتنا تیز اور اتنا شدید تھا کہ بغداد کے لوگ سمجھ ہی نہیں پائے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ذرا اس رفتار پر غور کریں۔ 29 جنوری کو حملہ شروع ہوتا ہے، اور صرف چند دنوں کے اندر 13 فروری تک 800 سال پرانی تہذیب، دنیا کا مرکز، گھٹنوں کے بل گر چکا تھا۔ اب ذرا اس تخت کے کمرے کا منظر سوچیے۔ خلیفہ جو خود کو خدا کا سایہ سمجھتا تھا، اپنے پھٹے ہوئے سنہری لباس میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا ہے اور رحم کی بھیک مانگ رہا ہے، وہ رحم جو اسے ملنے والا نہیں تھا۔ اب کہانی اپنے سب سے تاریک موڑ پر آتی ہے۔ یہ صرف شہر کی شکست نہیں تھی، یہ شاہی خاندان کی ایک منظم اور نفسیاتی تباہی تھی۔ تاریخ کی کتابوں کے مطابق ہلاکو خان نے گرے ہوئے خلیفہ کو دیکھا اور طنز سے پوچھا، اب کہاں ہے وہ خدا جس کی تم بات کرتے تھے؟ یہ سوال آنے والی ہولناکیوں کا آغاز تھا۔ ذلت کا پہلا باب شروع ہوا۔ جس سونے اور چاندی کے خزانوں پر خلیفہ کو ناز تھا، اسے وہی کھانے پر مجبور کیا گیا۔ اس کا منہ سکوں سے بھر دیا گیا، یہاں تک کہ اس کے دانت ٹوٹ گئے، اور منگول یہ منظر دیکھ کر ہنستے رہے۔ یہاں ایک عجیب بات ہے۔ منگولوں کا یہ ماننا تھا کہ کسی بھی شاہی خاندان کے فرد کا خون زمین پر نہیں گرنا چاہیے، کیونکہ اس سے بدقسمتی آتی ہے، اور اسی عقیدے کی وجہ سے خلیفہ کے خاندان کو اور بھی زیادہ اذیتناک موت دی گئی۔ خلیفہ کو اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھنے پر مجبور کیا گیا۔ اس کے تینوں بیٹوں کو موٹے قالینوں میں لپیٹا گیا اور پھر ان کے اوپر گھوڑے دوڑا دیے گئے۔ خون کا ایک قطرہ بھی نہیں گرا، لیکن زندگی کو آہستہ آہستہ اذیت دے کر کچل دیا گیا۔ 800 سالہ سلطنت کے وارث کیڑوں کی طرح مار دیے گئے، اور آخر میں خلیفہ کی باری آئی۔ اسے بھی ایک قالین میں لپیٹا گیا، اس کے اوپر ایک لکڑی کا چبوترا رکھا گیا، اور پھر فاتح فوج نے اس کے جسم کے اوپر بیٹھ کر اپنی فتح کا جشن منایا، جبکہ وہ نیچے دم گھٹنے سے تڑپ تڑپ کر مر گیا۔
لیکن یہ کہانی صرف ایک خلیفہ اور اس کے خاندان کی نہیں ہے، یہ کہانی ہے ایک پورے شہر کی، ایک پوری تہذیب کی تباہی کی۔ ایک مختلط اندازے کے مطابق شہر پر قبضے کے بعد صرف ایک ہفتے میں تقریباً 10 لاکھ لوگوں کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ 10 لاکھ! یہ صرف ایک عدد نہیں ہے، یہ 10 لاکھ زندگیاں تھیں، 10 لاکھ کہانیاں جو ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ اور یہ صرف انسانوں کا قتل عام نہیں تھا، یہ علم کا بھی قتل تھا۔ اس وقت کی دنیا کی سب سے بڑی لائبریری بیت الحکمت، جس میں لاکھوں نایاب کتابیں تھیں، ان سب کو دریائے دجلہ میں پھینک دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ دریا کا پانی پہلے کتابوں کی سیاہی سے کالا ہوا اور پھر انسانوں کے خون سے سرخ ہو گیا۔ تو اس سب کے بعد کیا بچا؟ صرف تباہی، موت اور ایک ایسی یاد جو صدیوں تک انسانیت کو ڈراتی رہی۔ بغداد کے زوال کی کہانی ایک خوفناک مثال بن گئی۔ اس کے بعد دوسرے حکمرانوں نے منگولوں کا نام سن کر ہی ہتھیار ڈال دیے۔ منگول شہروں کو، کتابوں کو تو جلا سکتے تھے، لیکن وہ اس واقعے کی یاد کو لوگوں کے ذہنوں سے نہیں مٹا سکے۔ یہ کہانی سرگوشیوں میں نسل در نسل سفر کرتی رہی۔ آخر میں یہ کہانی ہمیں صرف ماضی کے بارے میں نہیں بتاتی، یہ ہمیں ایک بہت اہم سبق سکھاتی ہے کہ کوئی بھی تہذیب، چاہے وہ کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو، تکبر اور غفلت کی وجہ سے تباہ ہو سکتی ہے۔ اور یہ ہمیں ایک سوال پر چھوڑ جاتی ہے، اگر ہم تاریخ کو بھلا دیں تو کیا ہم خود کو اسے دہرانے پر مجبور نہیں کر رہے؟